شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ اجلاس کا آج سے اسلام آباد میں آغاز۔ پاکستان پوری دنیا کے لیے مرکز نگاہ۔ مختلف ممالک کے وفود وفاقی دارالحکومت پہنچ گئے۔ روس کا 76، چین کا 15، کرغزستان کا 4 اور ایران کا 2 رکنی وفد شامل۔ بھارت کا 4 رکنی سرکاری وفد بھی چین پہنچا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے 7 نمائندے بھی آ گئے۔ پاکستان 27 سال بعد کسی بڑے عالمی ایونٹ کی میزبانی کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کانفرنس کی سربراہی کریں گے۔ کانفرنس میں 12 ممالک کے سربراہ اور 200 سے زائد وفود شرکت کریں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہ کانفرنس کا انعقاد۔ تحریک انصاف کا آج احتجاج مؤخر کرنے کا اعلان۔ سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں پارٹی رہنماؤں کی اکثریت نے حکومت کی پیشکش قبول کر لی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی اکثریت نے احتجاج ملتوی کرنے کی حمایت کی۔ اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزئی بھی احتجاج کے حق میں نہیں۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے اسد کیسر سے احتجاج ملتوی کیا۔ ایک اور خواب کی تکمیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی ہم منصب نے نئے گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ورچوئل افتتاح کر دیا۔ دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط طے پا گئے۔ سی پیک ورکنگ گروپ گوادر پر 7ویں جوائنٹ ورکنگ گروپ سے متعلق معاہدے ہوئے۔ اطلاعات اور مواصلات، آبی وسائل، ٹیلی ویژن پروگرامز کی مشترکہ پروڈکشن، کرنسی کے تبادلے اور سلامتی سمیت دیگر شعبوں میں ایم او یو سائن کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ چین کا تحفہ ہے۔ گوادر ایئرپورٹ سی پیک کے گلدستے میں ایک اور پھول کا اضافہ ہے۔ معاشی ترقی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں چین نے نمایاں کردار آگے بڑھایا۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کہتے ہیں پاکستان چین کا ہر موقع پر ساتھ دینے والا آہنی بھائی ہے۔ مشترکہ مستقبل اور ترقیاتی اہداف کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ پروقار تقریب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر بھی موجود تھے۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ کا پاکستان پہنچنے پر ریڈ کارپٹ استقبال۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی ہم منصب کو نور خان ایئر بیس پر ویلکم کیا۔ پاک دھرتی پر قدم رکھتے ہی معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ چینی وزیر اعظم کا پی ایم ہاؤس آمد پر پرتپاک استقبال۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ دونوں ممالک کے قومی ترانوں کی دھنیں بجائی گئیں۔ شہباز شریف اور معزز مہمان نے پی ایم ہاؤس میں یادگاری پودا بھی لگایا۔ 11 برس کے بعد چین کے کسی بھی وزیر اعظم کا یہ پہلا دورہ پاکستان ہے۔ وزیر اعظم لی چیانگ 4 روزہ دورے کے دوران شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی ہم منصب کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی، علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت۔ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں کا بنیادی نوعیت کے تمام معاملات پر ایک دوسرے کی حمایت کے عزم کا اعادہ۔ پاک چین اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ کو مزید تقویت ملنے پر اظہار اطمینان۔ اقتصادی راہداری فیز 2 کی اعلیٰ معیار پر ترقی کے لیے عزم کا اظہار۔ چینی وزیر اعظم لی چیانگ سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر وزیر اعظم ہاؤس میں ملے۔ چینی وزیر اعظم نے بڑی گرمجوشی سے آرمی چیف سے مصافحہ کیا۔ معزز مہمان لی چیانگ کی عسکری قیادت سے اہم ملاقات۔ پاک چین دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط اور وسعت دینے کا عزم۔ چینی وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج کے کردار کو سراہا۔ مولانا نے آئینی ترمیم پر حکومت کو گرین سگنل دے دیا۔ آئینی ترامیم پر مذاکرات سے کافی ہم آہنگی پیدا ہو چکی۔ بڑی کوششوں کے بعد اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ فضل الرحمان نے ٹنڈو والا یار میں میڈیا سے گفتگو میں کہا آئینی ترامیم پر حکومتی مسودہ مسترد کر دیا تھا۔ اس مسودے سے عدلیہ کمزور، آئینی حقوق تباہ ہو جاتے۔ 18ویں ترمیم میں 9 ماہ لگ گئے تھے۔ آج کیا مسئلہ ہے جو ہم پر جلدی مسلط کی گئی؟ آئینی ترامیم سے متعلق نواز شریف، بلاول بھٹو۔ ڈیموکریسی کی وجہ سے 18ویں ترمیم کی صورت میں اس ملک کی جمہوریت ملا، جس کے ذریعے ہم نے ایک آمد کو بقایا ہے، جس کے ذریعے ہم نے سارے صوبے کو صوبائی خود مختاری دی، اپنے وسائل کے مالک بنائے۔ اسی ڈاکیومنٹ میں جو وعدے ہم سے رہ گئے، بس ان وعدے کو بھولنا چاہیے، ان سے پیچھے ہٹے۔ میرا خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن یہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔
بلاول بھٹو کا میثاق جمہوریت کے لیے کیے گئے وعدوں پر سمجھوتا نہ کرنے، عدالتی اصلاحات ہر صورت لانے کا اعلان۔ میثاق جمہوریت میں نظام عدل میں شفافیت کا راستہ دکھایا گیا، آئینی ترمیم کے لیے یہ صحیح وقت نہیں تو پھر کب ہے؟ مجھ سے کہا گیا پیچھے ہٹ جاؤ، میں کہتا ہوں تم پیچھے ہٹو۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا کیا ہم اس عدالت کو می لارڈ کہیں جس نے عامر کو آئین بدلنے کا اختیار دیا؟ انصاف کے لیے عام عدالت کے ساتھ مخصوص عدالت چاہیے جو آئینی حقوق کا کام کرے۔ چاہتے ہیں چاروں صوبوں کے منصف بیٹھیں اور آئینی سوالات کا جواب دیں۔ آئینی ترمیم سے متعلق آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کا عندیہ دے دیا۔ بلاول بھٹو نے زراعت کو ڈی ریگولیٹ کرنے کی مخالفت کر دی۔ آئینی ترمیم کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ حکومت اور اپوزیشن کا 7واں اجلاس بھی ہنگامہ آرائی کی نظر، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے اراکین میں تلخ جملوں کا تبادلہ۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور رہنما اے این پی ایمل ولی خان بھی ایک دوسرے پر خوب بولے اور بھڑکے۔ اے این پی نے ترمیمی مسودے میں خیبر پختونخوا کا نام پختونخوا رکھنے کی تجویز دے دی۔ اسد کیسر کی آئینی مسودے پر مزید مشاورت کی تجویز مسترد۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا پہلے ہی بہت تاخیر ہو چکی، سب کو سنجیدگی دکھانا ہوگی۔ نون لیگ کے سینئر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا پی ٹی آئی نے تاحال کوئی مسودہ نہیں دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتایا ذیلی کمیٹی اپنا کام مکمل نہیں کر سکی، پارلیمانی کمیٹی ہی تمام مسودوں کا جائزہ لے گی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس، شہر میں کوئی بھی غیر قانونی احتجاج نہ ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں وزارت داخلہ نے اسلام آباد انتظامیہ کو ہدایت جاری کر دی۔ چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد کو مراسلہ ارسال۔ اسلام آباد پولیس کا سیکیورٹی پلان مرتب، 4000 کے قریب اہلکار سیکیورٹی فرائض سر انجام دیں گے۔ رینجرز اور پاک فوج کے دستے بھی تعینات۔ اسلام آباد میں 3 دن تک عام تعطیل، تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ جڑواں شہروں میں میٹرو بس سروس 17 اکتوبر تک معطل کر دی گئی۔ شہر اقتدار کی سجاوٹ دیدنی، اہم شاہراہوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی یقین دہانی نہیں کرائی گئی، ترجمان وزارت داخلہ کی وضاحت۔ کہا بیرسٹر گوہر نے وفاقی وزیر داخلہ سے خط میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی درخواست کی تھی۔ گزشتہ روز محسن نقوی سے بیرسٹر گوہر کی ٹیلی فون پر بھی بات ہوئی۔ وزیر داخلہ نے درخواست کا جائزہ لینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ کسی ایک قیدی کو ملاقات کی اجازت دینا دیگر قیدیوں کے ساتھ دوہرے معیار کے زمرے میں آئے گا۔ ریڈ لائن بی آر ٹی منصوبہ ٹائم لائن سے پہلے مکمل کیا جائے، شرجیل میمن کا حکم۔ سندھ کے سینئر وزیر نے کہا یہ منصوبہ کراچی کے لیے گیم چینجر ہے، ہر حال میں اس کی بر وقت تکمیل کو یقینی بنانا ہوگا۔ تاخیر سے بچنے کے لیے درپیش تمام مسائل کو 1 ہفتے کے اندر حل کیا جانا چاہیے۔ معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کا جامعہ اشرفیہ لاہور کا دورہ۔ مولانا فضل رحیم اشرفی سمیت منتظمین اور طلباء کی بڑی تعداد نے پرتپاک استقبال کیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔ ایم ڈی سپیریئر گروپ اور نئی بات میڈیا نیٹ ورک پروفیسر ڈاکٹر چوہدری عبدالخالق کی بھی شرکت۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا روح پرور خطاب سنا۔